بسم اللہ الرحمن الرحیم. روح ہے، روحانیت ہے، میری آپ کی زندگی کی روح ہے اور روحانیت ہے. آج آپ کے لیے ایک کاغذ لایا ہوں، ایک کاغذ لایا ہوں اور جی چاہتا ہے وہ آپ کو سناؤں. اور کاغذ کس کا ہے؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا. اللہ پاک ان کی عمر میں برکت دے. ہمارے ملک کے ماہناز سائنسدان، ہمارے ملک کے محسن. میں یقین جانیے جہاں بڑی بڑی ہستیوں کے لیے روز دعائیں کرتا ہوں، وہاں اپنے ملک کے ایٹمی نظام کی حفاظت اور ڈاکٹر عبد القدیر خان اور ایک اور سائنسدان ہیں ایٹمی، سلطان بشیر الدین، غالباً یہی نام ہے، ان کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں. پچھلے دنوں میرے ایک دوست نے مجھے ایک توجہ دلائی، ایک سفر کے دوران ایک توجہ دلائی. مجھے کہنے لگے آپ نے جنگ کے کالم میں ہر ہفتے کے دن، پیر کے دن ان کا ایک کالم چھپتا ہے، آپ نے وہ کالم پڑھا؟ میں نے کہا اصل میں اخبار چیزوں سے میرا کچھ زیادہ رابطہ نہیں. میں نے اس وقت ان کو دوست کے ذریعے سے اپنے ایک مسن سے عرض کیا. انہوں نے پھر وہ نیٹ سے اخبار نکالا. اخبار نکال کے ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کے موبائل کے واٹس ایپ پہ وہ آرٹیکل آ گیا. اس آرٹیکل کا میں نے پرنٹ نکالا. یہ آرٹیکل چھپا ہے روزنامہ جنگ میں 1 جولائی 2019. یہ پچھلے سے پچھلے ہفتے، غالباً پچھلے سے پچھلے پیر کے دن اور بروز پیر یہ آرٹیکل چھپا ہے. میری باتیں بہت سنی اس موضوع کی. آج یہ موضوع جو بیان کر رہا ہے یہ میرا ہی موضوع ہے. آپ ذرا تھوڑی سی ان باتوں کو ذرا سنیے گا، پھر اپنی یادداشت اور حافظے پہ زور دیجیے گا. کیا یہ بات میں نے پہلے کبھی آپ سے کہی ہے؟ شاید آپ کو حوالہ مل جائے. تو آرٹیکل اس کا حوالہ دیا ہے، آپ اخبار کو خود دیکھ لیجیے گا، نیٹ پہ پڑا ہوا ہے. 1 جولائی 2019 یہی سال ہے اور بروز پیر روزنامہ جنگ. ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، ان کا میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب ذرا اس واقعے پہ تھوڑی سی توجہ دیجیے. ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں یہ ایک سچا اور نہایت دلچسپ واقعہ ہے. سچا بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے، جو میرے ایک دوست نے مجھے بھیجا ہے. اس کی دلچسپی اور اہمیت کی خاطر اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. زندگی بھر، اس واقعے کا عنوان ہے زندگی بھر بیمار نہ ہونے کا راز. زندگی بھر بیمار نہ ہونے کا راز. لکھتے ہیں کہ ایک فلم کی لوکیشن کے سلسلے میں وہاں میرا شارجہ اور شارجہ سے آگے فجیرہ جاتے ہوئے راستہ پڑتا ہے. ان کے دوست نے بتایا وہاں اونٹ فارمنگ کے لیے بہت وسیع ایک ریس کورس ہے، بہت بڑا اونٹوں کی ریس کا ایک بہت نظام ہے شارجہ سے آگے. وہاں ایک گاؤں ہے تو گاؤں لیکن جدید سہولتوں سے آراستہ. ہم 11 بجے پہنچے تو گائیڈ سے ریس کورس کا راستہ پوچھ کے اس کے ساتھ ہو لی. راستے میں ایک قدیم مسجد دیکھنے کو ملی، اس کے ساتھ ہی چائے کی کینٹین جس کے باہر بینچ پر کئی عربی بیٹھے چائے پی رہے. ایک کافی بوڑھا شخص جو شکل سے بلوچ لگتا تھا. ہماری یہ گوادر کے بلوچ جتنے بھی ہیں ان کی رشتہ داریاں شارجہ، قطر، ان ریاستوں میں ہیں. حتیٰ کہ ان کے لیے ویزا وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے، کشتیوں سے آتے جاتے رہتے ہیں. یہ کوئی وہاں رہتے ہیں، کوئی یہاں رہتے ہیں. یہ اس بلوچ کی بات ہمارے محترم ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کر رہے ہیں. بلوچ لگتا تھا. میں علم کی تلاش میں سرگرداں اسٹاف کو دور بٹھایا اور چائے لے کر ان کے پاس پہنچا، سلام کیا. اندازہ درست نکلا وہ بلوچ تھے. اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو انہوں نے پاس بٹھا لیا اور پھر میرے اصرار پر اونٹ کے بارے میں نہایت مفید اور لاجواب معلومات دی. خیر بات ختم ہوئی. میں نے اپنی عمر بتائی، ان کی عمر پوچھی تو معلوم ہوا کہ 95 سال ان کی عمر ہے اور ان کے والد کا انتقال 105 سال کی عمر میں ہوا تھا. کہنے لگے تم میرے مقابلے میں ابھی جوان ہو. میں نے بات کو پلٹتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ سے پوچھا آپ کی صحت کا راز تو بتا. 95 سال آپ کی صحت ہے اور آپ کے والد صاحب 105 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے اور میرے خیال میں احتیاطاً ہی ہوئے ہوں گے.
احتیاطاً ہی فوت ہوئے ہوں گے. میں نے پوچھا کہ آپ کی صحت کا راز؟ کہنے لگے بس بیمار نہ پڑو، یہ صحت کا راز، بس بیمار نہ پڑو. اللہ پاک ہمارے ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر دے، بڑی کام کی بات لکھی. ڈاکٹر صاحب نے جو بات لکھی ہے یہ لگتا ہے کہ ان کے اندر کی روح کی بات ہے، کہ اندر کی بات ہے. میں ایک بات سوچ رہا ہوں، ایٹمی دنیا کی انتہا تک پہنچنے والا شخص جو ملک کی عزت اور ناموری کا ذریعہ بنا، وہ شخص بھی اپنی ساری ایٹمی ریسرچ کے بعد اس ریسرچ کو بتا رہا جو آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس بابے نے ایک بات جو کہی، وہ کہنے لگا بس بیمار نہ پڑو. میں نے کہا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں. ہنستے ہوئے کہنے لگے بہت آرام سے ہمارے بس کی بات ہے. بابا جی جس کی عمر کتنی تھی؟ 95. بڑے بس کی بات ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بس ہمارے بس کی بات ہے. تو میں نے پوچھا کیسے؟ میں نے پوچھا کیسے؟ آپ بتائیں میں ضرور عمل کروں گا. مجھے کوئی عمل بتائیں، کوئی راستہ بتائیں. کہنے لگے میرے قریب آؤ. آہستہ سے کہنے لگے منہ میں، آہستہ سے کہنے لگے منہ میں کوئی بھی چیز بسم اللہ کے بغیر نہ ڈالنا، پانی کا قطرہ ہو یا چنے کا دانہ ہو، بس بس. آپ کو یاد ہے میں نے ایک دفعہ ایک درس میں بات کہی تھی، ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. آپ یہ نیٹ پہ میرا درس ڈھونڈیے گا، مجھے یاد نہیں کون سے نمبر کا ہے، کہاں پڑھا ہے، پر مجھے میں نے یاد ہے کہ یہ بات میں نے آپ سے عرض کی تھی. روحانی اجتماع میں؟ اچھا بس حوالہ مل گیا. لہذا اگر روحانی اجتماع میں ہے تو پھر اس کا ڈھونڈنا بھی نیٹ پہ آسان ہوگا. اب یہ بات پھر دوہرا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. اب پھر ذرا غور سے سنیے گا. جواب کہنے لگا کان ادھر لا. بلوچ بابے نے کہا، ایسے سے کہنے لگے منہ میں کوئی بھی چیز بسم اللہ کے بغیر نہیں ڈالنی، پانی کا قطرہ ہو یا چنے کا دانہ، کوئی غذا ہو. میں خاموش ہو گیا. پھر مجھے کہنے لگے آگے ذرا وضاحت سنیے جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے لکھی ہے. اللہ نے کوئی چیز بے مقصد اور بلا وجہ نہیں بنائی، ہر چیز میں حکمت ہے، اس میں فائدے اور نقصان دونوں پوشیدہ ہیں. جب ہم کوئی چیز بسم اللہ پڑھ کر منہ میں ڈالتے ہیں اللہ اس میں سے نقصان نکال دیتا ہے. اللہ اس میں سے نقصان، ہر چیز میں وہ کہتے ہیں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، ہر چیز میں. جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی چیز منہ میں ڈالتے ہیں اللہ اس سے نقصان نکال دیتا ہے. ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ پیو، دل میں بار بار خالق کا شکر ادا کرتے رہو. ختم کر لو تو شکر ادا کرو، کبھی بیمار نہیں پڑو گے. میری آنکھیں تر ہو چکی تھی، میری آنکھیں تر ہو چکی تھی. ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں میری آنکھیں تر ہو چکی تھی. یہ کتنا بڑا عالم ہے، یہ کتنا بڑا مولوی ہے، یہ کتنا بڑا پیر و مرشد ہے، یہ بابا بلوچ. دیر ہو رہی تھی، سلام کر کے اٹھنے لگا تو میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے، میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے آخری بات بھی سنتے جاؤ اور پھر احتیاط کی بعض باتیں بتائیں، بعض باتیں بتائیں اور کہنے لگے یاد کرو. اب آخری بات ذرا اور سے سنیے، کچھ باتیں اور کہی ہیں میں چھوڑ کے اپنے کام کی بات. یاد رکھو غذا جسم کی اور بسم اللہ روح کی غذا ہے. غذا جسم کی اور بسم اللہ یعنی جسم کی غذا. میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا جسم مٹی سے بنا ہے اور جسم کی غذا بھی مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں. جسم مٹی سے بنا ہے اور جسم کی غذا بھی
مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، اس لیے جسم مٹی میں ہی جائے گا اور پھر مٹی ہو جائے گا. روح اللہ کے امر سے بنی ہے، تو روح کی غذا بھی اللہ کے امر ہیں، اللہ کے اوامر ہیں، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے رب کا ایک بہت بڑا امر ہے. تو آخری جو نصیحت کی اس بندے نے، آخری نصیحت کی اس بندے نے، کہنے لگے یاد رکھو غذا جسم کی اور بسم اللہ روح کی غذا ہے. اب بتاؤ، آگے میں فکرہ مکمل کر رہا ہوں، انہی کی بات کر رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے لکھی ہے. کہتے ہیں اب بتاؤ کیا تم ایسے کھانے سے بیمار پڑ سکتے ہو؟ یہ آدھی بات ہے، آدھی ایک اور بھی ہے موتی اسی آرٹیکل میں مضمون میں بتاتا ہوں. اور تو میرا خیال ایسا ہے کہ یہ جو باقی اگلا پیغام ہے میں چاہتا ہوں اس کو بھی کھول کے بیان کروں اور تفصیل سے بیان کروں. اچھا کیا خیال ہے یہ دوسرا پیغام جو ہے وہ آئندہ ہفتے کا درس، کیا تاریخ ہوگی آئندہ ہفتے کے درس کی؟ آئندہ جمعرات کو کیا تاریخ ہوگی؟ 18 جولائی. اس کے بعد پھر حج کی روانگی ہے، پھر حج کے بعد زندگی ہوگی، آخری درس ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا اور بہت انوکھا ٹوٹکا بتاتا ہوں. یقین جانیے میں نہیں کہتا کہیں نہیں سوچا ہوگا، کہیں نہیں پڑھا ہوگا، کہیں نہیں سنا ہوگا، لیکن شاید آپ کو یہ بات بہت کم ملی ہو. دیکھیے ہمارے جسم میں ہاتھ کی کتنی حیثیت ہے اور پھر ہاتھ میں انگوٹھی کی کتنی طاقت ہے. یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو حادثاتی طور پہ ان کے انگوٹھے کٹ جاتے ہیں. پہلے بطور سزا نواب، بادشاہ، راجے، مہاراجے یا پرانی تاریخ میں بطور سزا انگوٹھا کاٹ دیا جاتا تھا، اور جس کا انگوٹھا کٹ جاتا ہے اس کا آدھا ہاتھ معذور ہو جاتا ہے، اس کا جسم معذور ہو جاتا ہے. 4 انگلیوں کی طاقت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف. اور آپ دیکھیں کہ انگوٹھا ہی لگایا جاتا ہے، انگلی نہیں لگائی جاتی اسٹیمپ پہ نشانی کے طور پر. اس انگوٹھے کا ہمارے جسم کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. جہاں یہ ہاتھ کی قوت ہے، جہاں یہ جسم کی طاقت ہے، جہاں یہ اعصاب کی قوت ہے، وہاں اس کا اگر ہمیں اس مشین کے اندر کے پرزوں کی سمجھ آ جائے، میں انگوٹھے کو ایک مشین کہتا ہوں، اگر اس کے پرزوں کی سمجھ آ جائے تو بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی تکلیفیں ہم سے دور ہو سکتی ہیں. آئے آج ہم اس انگوٹھے کچھ راز کھولتے ہیں، اور ایسے ایسے راز جو بہت پوشیدہ ہیں. ہماری طب کی کتابوں میں، ہماری ہندی طب کی کتابوں میں، یونانی کتابوں میں، پرانی ہزاروں سالوں تاریخوں میں اس انگوٹھے کے راز چھپے ہوئے ہیں. میں چند راز آپ کو اس انگوٹھے کے بتاتا ہوں. کبھی بھی اگر آپ کا گلا خراب ہے، آواز بند ہے، ٹانسلز ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن لازم ہے، آپریشن ضروری ہے، یا یہ ہے کہ اتنے پیپ آ رہی ہے اور گلا بالکل آپ کا سوجا ہوا ہے، اس میں ورم ہے، یہ ایک فائدہ. اب ایسا کریں کہ اس انگوٹھے کو زیتون کا تیل لگا لیں، اور اگر آپ کے پاس کلونجی کا تیل ہے تو بہت ہی بہتر ہے. اس کی مالش کریں. یہ دیکھیں ایسی مالش کریں، ایسی مالش کریں اور خوب مالش کریں. اتنا مالش کریں، اتنی کریں کہ آپ کا انگوٹھا اتنا گرم ہو جائے، تیل کے ساتھ اتنا گرم ہو جائے کہ آپ کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو برداشت نہ کرے. ہلکی ہلکی مالش کرتے رہیں. اب دیکھیں میں نے چند لمحے مالش کی ہے تو میرا انگوٹھا بالکل گرم ہو گیا، بہت گرم ہو گیا. اس کے بعد اس پہ کوئی پٹی باندھ دیجیے. ایک ٹوٹکا تو یہ ہے. ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ صرف انگوٹھے کو ایسے گرم کریں اور گرم کرتے کرتے آپ سرجیکل ٹیپ لے لیں یا کاغذ کی ٹیپ لے لیں، اس کو تھوڑا سا چپکائیں گے تو کلونجی کے دانے اس پہ چپک جائیں گے. آپ کلونجی کے دانے اوپر باندھ لیں. مجھے یاد ہے کہ میں یہاں جا رہا تھا، سیالکوٹ کی نئی موٹر وے بنی ہے سیالکوٹ جانے کے لیے. میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک صاحب سے راستہ پوچھا گاڑی میں. ایک صاحب دیکھ کے مجھے کہنے لگے آپ اپکری والے ہیں؟ ہاں. کہا آپ پہ ایک ٹوٹکا چھپا تھا کہ اگر بائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی مالش کریں اور اس کے اوپر کلونجی کے دانے رات کو باندھ دیں، ٹیپ کی شکل میں باندھ کے سو جائیں تو اس کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے. اور میرے بیٹے کا گلا کا مسئلہ تھا، اس کے ٹانسلز میں پیپ پڑ گئی تھی، پس پڑ گئی تھی، اور اس کے لیے آپریشن فوری ضروری تھا، اور اس کا دماغ، آنکھیں، نظر، اعصاب کمزور تھے. میں نے اس کے لیے یہی کچھ کیا.
यही कुछ किया और बहुत ज्यादा उसको गर्म करके रात को कागज की टेप बांध के कलवंजी उसके अंगूठे पे बांध के कहा चंद दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। मुझे इतनी दुआएं दे रहा था और बार बार कहने लगा मेरा घर करीब है, चलें खाएं पिए। मैं तो सफर में हूं, मैं नहीं जा सकता। लेकिन उसका जी था कि आपने मुझे इतने बड़े ऑपरेशन से बचाया और इतने बड़े हादसे से बचाया और आप मेरे कितने जो है मोहसिन हैं। छोटा सा टोटका है, मैंने आपको दोनों टोटकों के आसान तरकीबें बताई हैं। एक तरकीब फिर सुन लीजिए, कलवंजी का तेल है या जैतून का तेल है, इसकी खूब मालिश कीजिए, खूब मालिश कीजिए। इतना मालिश करें, इतना करें कि ये बिल्कुल गर्म ना हो, गर्मा गर्म हो जाए। उसके बाद इस पर पट्टी बांध दीजिए ताकि ठंडा ना हो। आप सुबह उठ के मामूल के मुताबिक हाथ धो लें। अब चंद दिनों के बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे की मालिश का आप कमाल देखेंगे। ये गर्दन से ऊपर, बस यहां दो चीजें ऐसी हैं जिनको ऊपर से काटो तो खत्म हो जाती है, एक इंसान एक खजूर। सारे दरख्त ऊपर से काट दो, शाखें निकल आती हैं, खजूर को ऊपर से काटो मर जाती है। इंसान को जहां से काटो नहीं मरता, ऊपर से काट दो इंसान मर जाता है। ये जो जिंदगी है, गर्दन के ऊपर की जिंदगी, इसमें आंखें हैं, कान हैं, दिमाग है, आसाब है, पट्टे हैं, हमारी बोल हैं, हमारी सोचें हैं, हमारी नजरें हैं, हमारे दिमागी जिस्मानी, ये सारी कुव्वतें, ये सारी की सारी चीजें, ये जो कुछ भी है, इसका इस अंगूठे से बड़ा ताल्लुक है। हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त हाथ को दबाने और जिस्म की मालिश करने और जिस्म के पॉइंट को दबा के, मुख्तलिफ हिस्सों को दबा के उसका इलाज या रिवाज बढ़ रहा है। कोई इसको क्या नाम देता है, कोई इसको रिफ्लेक्सोलॉजी देता है, कोई क्या, ये बहुत निजाम बढ़ रहा है और इसके बहुत ज्यादा फवायद है। और ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराने, हजारों साल पुराने ये राज भी हैं और इलाज भी हैं जो इंसानों ने छोड़ दिए। और इंसान रंग बिरंगी गोलियां और दवाओं के ऊपर टूट पड़ा, दो चीजों पे टूट पड़ा, रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियां और दवाएं। उधर खाने खाता है, फिर गोलियां खाता है। इसलिए अक्सर मैंने देखा है कि रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियों की दवाओं की दुकानें सोनो करीब करीब होती हैं। आप इस अंगूठे के राज को समझें। अगर आप सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, आंखें, नजरें, दिमाग रोशन, आसाब, और आप गले के मरीज हैं या आप में से कोई ऐसा बंदा जो गले का मरीज है और गले की कोई मर्ज है, आवाज बैठ गई है, आवाज में खरखराहट है, गला काम नहीं कर रहा, गला सूज गया है, या इस गर्दन में दर्द है, ऐसे करने से, हिलाने से दर्द है और यह गर्दन के दर्द की कमजोरी की वजह से कॉलर लगाया हुआ है, आसाब खिंचे हुए हैं, पट्टे हर वक्त तनाव का शिकार रहते हैं, आप चंद दिन मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिए। आप दवाई नहीं छोड़ना चाहते, मैं इसरार नहीं करूंगा, लेकिन चंद दिन इस अंगूठे की मालिश करके सोते वक्त 10 मिनट मालिश कीजिए, खूब ज्यादा तेल लगा के, कलवंजी का तेल या जैतून का तेल आप मालिश करके लगाएं तो से खूब मालिश कीजिए। और जब गर्म हो जाए उसके बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे को आप पट्टी बांध के और इसके बाद आप लेट जाइए। ये जिंदगी के छोटे छोटे टोटके होते हैं जिन्हें हम फरामोश कर बैठते हैं, भूल बैठते हैं, और ये इंसान को पिछली यादें ऐसी दिलाते हैं कि इंसान की जिंदा तहरीक और जिंदा जिंदगी फिर लौट आती है। ये अब तक किताबों में है, ये अब तक सीने में है, ये अब तक तजर्बात में है, चंद लोग जानते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ये पूरी उम्मत को, पूरे आलम को, पूरी इंसानियत को, हर मजहब, हर फिरके के लिए आसानियां हों, राहतें हों, खुशियां हों, खुशहालियां हों, और उनके लिए ये टोटके आम करो। छपते हैं अपनी मैगजीन में, लोग लेते हैं बहुत कम लोग, लेकिन जिस चीज को मैं वाज़ेह करूं और बहुत ज्यादा वजाहत करूं उससे फायदा ज्यादा होता है। आप ये कभी भी इसको ना छोड़िएगा। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सेहतमंद रहे, आंखें रोशन रहें, उनमें चमक बाकी रहे, फिर अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं आवाज की खनक रहे 100 साल की उम्र के बाद तक की, और आवाज साफ रहे, इस अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं कि आपके कान सही सुनाई दें और आपके कान साफ सुथरे हों, और आपके कानों के लिए ना किसी मशीन की जरूरत पड़े और ना किसी हाथ के सहारे और आसरे की जरूरत पड़े, तो आप इस अंगूठे की खिदमत कीजिए। आप चाहते हैं कि बाज वक्त आपको बार बार ना खंकारना पड़े, न करना पड़े, और आपका गला साफ रहे, अंगूठे की खिदमत कीजिए। अगर आप इसकी 10 मिनट खिदमत कर लें और आपका जिस्म सेहत और तंदुरुस्ती बहाल रहे, आसाब मजबूत रहें, तबीयतें निशात
और बिल्कुल चुस्त रहें तो कौन सा घाटा है? इसमें तो कुछ पैसा भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। मैंने तो आपको वो टोटका बताया है। एक साहब मुझे मिले, वो कहते मैं मालिश करता हूं और एक इस्म पढ़ता हूं। वो इस्म नहीं है, कोई इस्म पढ़ ले, अल्लाह का हर नाम मुबारक है, हर दरूद, हर चीज में खैर है, असल इसकी मालिश है। इस वक्त ये जो हमारा जिस्म है ना, जिस्म का ऊपर का हिस्सा, सबसे ज्यादा आलूदगी से मुतासर यही होता है। वो तापकारी के असरात हैं, वो गाड़ियों का धुआं है, वो धूल है, वो फैक्ट्रियों का धुआं है। हमारी फजाओं में तापकारी बहुत ज्यादा है, आलूदगी बहुत ज्यादा है। मैं आपको आलूदगी का एक टोटका देता हूं। ये मेरे पास सफेद टिश्यू पड़ा हुआ है, टिश्यू है। आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहां आलूदगी बहुत ज्यादा हो, अपने नाक के अंदर करके थोड़ा सा टिश्यू ऐसे फेरें और आप देखेंगे आपके नाक पे स्याह दाग पड़ जाएगा, इस पे टिश्यू पे, और आपको एहसास होगा कि ये तो नाक से बाहर है, इससे ज्यादा आलूदगी अंदर गई है, इससे कहीं ज्यादा आलूदगी अंदर गई है। और फिर ये आलूदगी जाके हमारी नजरों को, हमारी याददाश्त को, हमारे कानों को, हमारे आसाब को, हमारी कुव्वत फैसला को और हमारी गर्दन को, जिसकी वजह से हमारा सर थमा हुआ है, इसको मुतासिर करती है। फिर उसके लिए हम तरह तरह के टोटके, तरह तरह की चीजें और तरह तरह का निजाम संभालते हैं और आखिर थक जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आलूदगी से बचना है और 100% बचना है आलूदगी से, और फिर आलूदगी के अलावा हमारे जिस्म की जो अगर बीमारियां हैं, सर के ऊपर की, गर्दन के ऊपर की, या कंधों से ऊपर सारा निजाम, अगर इसमें बीमारी में मुब्तला हो गए हैं और आप चाहते हैं कि इससे जल्दी निकल आए, तो अंगूठे की खिदमत करें। अंगूठे को थोड़ा सा वक्त दें। ये छोटा सा वक्त, थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी खिदमत आपकी जिस्म, फिटनेस और तबीयत और राहत ऐसी हैरत अंगेज, बहुत लाजवाब। बच्चों को इसकी आदत डालें, उनकी मालिश करें, सुला दें, हल्की हल्की मालिश करें। बड़ों को इसकी आदत डालें, लोगों को इसके फायदे बताएं। छोटा सा अमल है और इसके नताइज, इसके रिजल्ट और इसके कमालात इतने ज्यादा कि इंसान जब मायूसी से, बिल्कुल इतना कि आखिरी मायूसी में चला जाता है, या फिर उसका इलाज सिर्फ सर्जरी होता है, या फिर उसका इलाज सारी उम्र दवाएं खाना होता है, उस मायूसी के अंधेरों से निकाल के हैरत अंगेज उजालों में लाता है और हैरत अंगेज इंसान को सेहत और तंदुरुस्ती पे लाता है, बहुत ज्यादा। तो अगर आप इन बीमारियों से, इन मुश्किलों से, इन परेशानियों से नजात चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद जिंदगी गुजारें, तो मेरा मुखलिसाना मशवरा है, इस अंगूठे को वक्त दीजिए। चलो मैं एक चीज आपको बताता हूं, इस अंगूठे को आप नेट पे सर्च करें, आपको मेरी बातों की तस्दीक हैरत अंगेज मिलेगी कि अंगूठे का हमारी जिस्म के साथ, दिमाग, आसाब, पट्ठों, नजर, याददाश्त, गले के साथ क्या ताल्लुक है। एक बात बताऊं, एक राज है बड़ा अजीब। अगर लाजवाब बच्चों का कद चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कद दराज हों और बेहतरीन कद हो, उन बच्चों को ये अंगूठे की मालिश करवाओ। ये देखिए ऐसे ऐसे उन बच्चों को मालिश करो। 18 साल की उम्र तक तो मालिश कराएं, 18 साल की उम्र के बाद फिर चांसेस कम हो जाते हैं। मालिश करें, आपकी नस्लें सेहतमंद रहेंगी, आपकी नस्लों में तंदुरुस्ती, सेहत और फिटनेस रहेगी, कद दराज होंगे, आसाब मजबूत होंगे और तबीयत उनकी बेहतरीन रहेगी।